نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ موضوع شروع کیا تھا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تو اللہ رب العزت بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں 6 چیزوں کا 6 اسباب کا تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ 7واں جو سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ کرتے ہیں وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کی بلائی، ان کی خیر خواہی کرنا اور ہر شر سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ صلہ رحمی صرف مال کے ساتھ ہی نہیں ہوتی بلکہ اچھے انداز میں رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کی شادی غمی میں شرکت کرنا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ رشتہ دار ناراض ہے آپ اس سے سلام میں پہل کرتے ہیں،
یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ رشتہ دار گمراہی کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ رشتہ دار جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ جس طرح ایک گھر کے اندر آگ لگ جائے، کسی کا رشتہ دار موجود ہو تو رشتہ دار بے تاب ہو جاتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانا، دعوت دینا اور ان کی خیر خواہی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں صلہ رحمی میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی جو ہے یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے جو جامع ترمذی وغیرہ میں ہے، آپ نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسات في العمر۔ آپ فرماتے ہیں اپنے رشتہ داریوں کو جانا کرو، ان کی پہچان رکھو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ بے شک صلہ رحمی اپنے خاندان میں محبت کا باعث بنتی ہے، صلہ رحمی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ ایک تیسری حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو کہ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع علیہ فی رزقہ ویجفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ پسند کرتا ہے اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، بری موت سے اس کو بچا دیا جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کا کتنا زیادہ فائدہ ہے کہ بری موت سے بچنے کا سبب صلہ رحمی ہے، رزق میں اضافے کا سبب صلہ رحمی ہے، لمبی عمر کرنے کا ذریعہ صلہ رحمی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم حتی ان اہل بیت لیکونوا فجرا فتنمو اموالهم ویکثر عددهم اذا تواصلوا وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں جس عمل کا سب سے جلدی اجر اور بدلہ ملتا ہے، جس کا ثواب اور جس کا بدلہ انسان کو سب سے جلدی ملتا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی نافرمان قسم کے لوگ بھی صلہ رحمی کریں گے، اللہ ان کو بھی اس کا بدلہ اور اجر عطا کریں گے، ان کے مال میں اضافہ کر دیں گے، ان کی عمر بڑھا دیں گے جب وہ صلہ رحمی کریں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اور پھر بھی وہ محتاج اور فقیر رہ جائے۔ تو صلہ رحمی کا فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے، آپس میں دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آپس کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی ناراض ہو جائے تو اس کے ساتھ پہل کرنا، سلام میں آغاز کرنا اور پھر ان کی خیر خواہی کرنا۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی صلہ رحمی میں آ جاتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف، غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، وہ شادی میں بے حیائی کا اور فضول خرچی کا ارتکاب کرتے ہیں، خلاف شریعت کو ڈھول ڈمکا وغیرہ کرتے ہیں، آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کے کام میں شریک ہو جائیں کہ یہ صلہ رحمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور صلہ رحمی صرف رشتہ دار، والدین، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کی والدہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی وہ مدینہ میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کرتی ہیں اللہ کے رسول میری والدہ مسلمان نہیں ہے،
کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، نام تیری امہ کے، ہاں تیری ماں غیر مسلم بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اپنے ہوں یا بیگانے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ شریعت کے اہم امور میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، عمر بڑھ جاتی ہے۔ عمر بڑھنے میں دو چیزیں آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عمر تو مقرر ہے، اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو کہتے ہیں کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ شرط ہے، اگر وہ پوری کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عمر میں اضافے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ بندہ تھوڑی عمر میں ایسے بڑے بڑے نیک کام اور بڑے اچھے کام کر جاتا ہے جو بڑی عمر والوں کی قسمت اور نصیب میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تھوڑی عمر میں بڑے نیک اعمال کر جاتے ہیں، 40-50 سال کی عمر میں بڑے بڑے نیکی کے کام، اور اپنے پیچھے وہ صدقہ جاریہ کے امور چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی عمر میں فضولیات سے بچ جاتے ہیں اور گناہوں سے بچ کر وہ اپنی تھوڑی عمر میں بھی بڑے نیک اعمال کر جاتے ہیں جو اس کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے جس کے ساتھ رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں کشادگی والی جگہ بھی پا لے گا اور وسیع رزق بھی اس کو میسر آ جائے گا۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے ملک کو چھوڑنا صرف اس لیے کہ یہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، میں دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، وہاں جا کر اسلام کے مطابق زندگی بسر کروں، دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ اگر اللہ کے راستے میں کوئی ہجرت کر کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے زمین میں بھی وسعت پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے نہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، خالی ہاتھ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، پھر شام، یمن اور پھر ایران اور پھر کیسر و کسرا کے وہ محلات، اللہ رب العزت نے فتوحات کی صورت میں ان کو بڑے بڑے ملکوں کا وارث بنا دیا اور جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ ان کو میسر آیا۔ اسی طرح جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ، غربا کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو غریب لوگوں سے ان کو برتر سمجھا کہ میری ان پر برتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، آپ نے فرمایا اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ جب تم کمزوروں کا احساس کرتے ہو، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو مادی اعتبار سے کمزور ہیں ان کی ہمدردی کرتے ہو، ان کا سہارا بنتے ہو، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہو اور ان کی خیر خواہی کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تمہارے رزق میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، لوگو تم میری رضا، میری خوشنودی اگر تلاش کرنا چاہتے ہو وہ اپنے کمزور لوگوں کی خدمت کر کے تلاش کرو۔ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تو تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور چوتھا جو سبب ہے جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت آتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے
اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا کر دیں گے اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ کئی دلائل ہیں قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنا مال جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، مال کے اندر فراوانی آتی ہے۔ پہلی تو یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور دوسری قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور وہ بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا، اللہ تم سے اپنی مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فقیری غریبی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مال میں اضافہ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان بھی سچ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی سچ ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میرے راستے میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان سچ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بندہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، جس کے پاس سینکڑوں ہیں وہ 100 کے حساب سے خرچ کرتا ہے، جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے خرچ کرتا ہے، جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ لاکھوں کے مطابق خرچ کرتا ہے، جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ کروڑوں کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اور مال کے کائنات، خال کے کائنات، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تمہیں بندے یہ کہتا ہے کہ تو میرے راستے میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، وہ اپنے خزانوں کے مطابق پھر بندے پر خرچ کرے گا۔ بندہ بے حساب اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ بے حساب بندے کو دے گا، اور اس کا حساب تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کا تو کنارہ ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک آ کر دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلافا، اے اللہ جو تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ اور عطا کر دے، اس کے مال میں برکت عطا کر دے، اس کو فراوانی سے رزق عطا کر دے۔ پھر دوسرا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے، اللہ کے حکم سے آنے والے اور جو اللہ کے حکم سے اللہ سے درخواست کریں گے، کیوں اللہ ان کی درخواست کو اور ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور کنجوس فقیر جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ بس دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے تو مال میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اس عرش والے کی طرف سے فقیری کا ڈر نہ رکھ کہ فقیر ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے اللہ کے راستے میں دے دوں گا، پھر میرا کیا بنے گا، پھر کہاں سے آئے گا، گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ ایسا ڈر جو ہے وہ پیدا نہ کر، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تیری فقیری اور غریبی کو ختم کر دے گا، اللہ تجھ پر اپنے خزانوں میں سے خرچ کرے گا۔ یہ چوتھا اور پانچواں جو سبب ہے جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ایک دعا بتائی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا آخرت کی خیر عطا کرتے ہیں۔ کسی کو یاد ہوگی وہ دعا؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ کافی دوستوں کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ان نبی اللہ نوح علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، لما حضرت الوفات قال لابنہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، کیا کہا؟ انی قاص علیک الوصیہ، اے میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس وصیت کو مضبوطی سے تھام دو، اس پر عمل کرنا۔ آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، دو چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو چیزوں کا حکم دیا، دو چیزوں سے منع کیا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، پہلی چیز آمرک بلا الہ الا اللہ، پہلی چیز میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اللہ کی توحید پر مضبوطی سے قائم رہنے کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، اس کے تقاضے پورے کرنے کا، توحید پر کاربند رہنے کا۔ اور دوسرا وسبحان اللہ وبحمدہ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، اور دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ کہنا، یہ ہر اللہ کی مخلوق کی نماز ان کا ذکر ہے یہ، اور اسی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے اپنی امت کو یہ تعلیم دے دی کہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کے ساتھ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہر روز کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا، یہ بڑے عظیم وظیفے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا وانہا عن الشرک والکبر، اے میرے بیٹا میں تمہیں شرک سے اور تکبر سے روکتا ہوں کہ شرک کا ارتکاب نہ کرنا ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تکبر کا ارتکاب نہ کرنا ورنہ متکبر جو ہے وہ سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان تھا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اور جو تکبر کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو بھی رسوا کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔